مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، AHI میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکہ گندیوڑا ضلع سہارنپور سے سوالات و جوابات کے آئینے میں آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ جو سوالات آپ سامعین دارالافتاء سے کرتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج کے سوالات کے سلسلے میں پہلا سوال قاری محمد راشد صاحب معلوم کرتے ہیں، دولہے کا جوتا چھپانا، اس پر پیسے لینا کیسا ہے؟ دیکھیے قاری راشد صاحب، یہ ایک رسم ہے۔ اولاً تو جو رسم ہے وہی غلط ہے۔ دوسری بات، جیسا جہاں تک میری جانکاری ہے، اس میں جوتا چھپانے کا کام خواتین کرتی ہیں۔ دولہے کا جوتا نکالنا، اس کو چھپانا اور پیسے لینا، یہ خواتین کا ہوتا ہے، اور یہ کام نکاح کے بعد لڑکے کو گھر میں بلایا جاتا ہے، غالباً اس کو سلامی کہا جاتا ہے۔ یہ سلامی خود ہی شریعت میں نہیں ہے، یہ خود ہی غلط ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ، دولہے کے ساتھ 2-3 لوگ اور آتے ہیں، پھر تمام خواتین آتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، جوتا چھپاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، یہ سب چیزیں اسی بے پردگی میں، اسی رسم میں آ جاتی ہیں، جو تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ اور شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہو وہ کسی بھی زاویے سے صحیح نہیں ہو سکتا ہے، بالکل غلط ہے۔ محمد طیب صاحب سعودی عرب سے معلوم کرتے ہیں، والد کے انتقال کے بعد کھیت اور گھر میں بیٹا اور بیٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کا کہنا ہے گھر میں بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے طیب بھائی، شریعت نے والد کی وراثت میں جن جن لوگوں کا حصہ رکھا ہے اس میں بیٹی آتی ہے، اور وراثت میں 1 روپیے سے لے کر 1,00,000 کروڑ روپے تک، ایک مختصر زمین کے ٹکڑے سے لے کر سینکڑوں بیگھے تک، ایک کمرے سے لے کر بہت بڑی کوٹھی اور مکان تک، ہر چیز میں بہن بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ دینا لازمی اور ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کا چلن بہت کم ہے۔ ہماری اپیل ہے اس کا پورا خیال اور پوری توجہ رکھنی چاہیے، اور یہ حصہ دینا چاہیے، ضرور بھی ضرور دینا چاہیے۔ اس سے برکتیں آتی ہیں اور نہ دینے سے برکتیں جاتی ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا ہم بستری کے بعد عورت کھانا بنا سکتی ہے؟ جی بھائی، حیض کی حالت میں ہو یا جنابت کی حالت میں ہو، عورت ہاتھ وغیرہ دھو کر غسل سے پہلے کھانا بنائے گی، کچن میں جائے گی، سب کام کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قاری نعیم صاحب گودھرا گجرات سے معلوم کرتے ہیں، عورت حالت حیض میں بیشت زیور اور کتب احادیث کو ہاتھ لگا سکتی ہے یا نہیں؟ قاری نعیم صاحب، حالت حیض میں عورت صرف قرآن کریم کو نہیں چھو سکتی ہے، اس کے علاوہ جو کتب تفاسیر ہیں، کتب احادیث ہیں، اس میں چاہے بیشتی زیور ہو، ان سب کو چھو سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے۔ لیکن خیال یہ رکھنا چاہیے کہ جب تفسیر میں یا بیشتی زیور میں یا حدیث کی کتاب میں قرآن کریم کی کوئی آیت آئے تو اس آیت پر انگلی نہیں رکھنی چاہیے، اس آیت پر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ ضیاء الرحمن جمیل سرساوا سے معلوم کرتے ہیں، عورت رنگین برقع پہن سکتی ہے یا نہیں؟
دیکھیے بھائی ضیاء الرحمان، یہ جو برقع ہے یہ برقع عورت کے پردے کے لیے بنایا گیا ہے. اگر عورت اس برقعے کو ہی رنگین مزاج بنا لے، فٹ بنا لے، جس میں عورت کے اعضاء کی ساخت صاف نظر آ رہی ہو، الگ الگ چیزیں نظر آ رہی ہو، تو یہ بے پردگی ہی بن جاتی ہے. عورت کے برقعے کی خوبصورتی اپنے آپ میں خود جاذب النظر ہو جاتی ہے، پھر مردوں کی نگاہیں ضرور بھی ضرور اس جانب پڑتی ہیں. تو فٹ برقعے اور رنگین اور بہت زیادہ خوبصورت ترین بنا کر ایسے برقعے پہننا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، غلط ہیں. بلکہ وہی ڈھیلا ڈھالا اور بلیک کلر کا برقع جو عام ہے وہی ہونا چاہیے. اگر اس میں ہم خوبصورتی لا رہے ہیں، رنگین بنا رہے ہیں، چست بنا رہے ہیں، تو پھر یہ غلط ہو جاتا ہے. محمد عزیر جے پور راجستھان سے معلوم کرتے ہیں، ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، مسجد کمپنی سے دور ہے اور کمپنی والے مسجد سے باہر جانے نہیں دیتے، تو کیا ہم کمپنی میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے عزیر بھائی، اس میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کمپنی کسی شہر میں ہے، کسی قصبے میں ہے یا کسی بڑے گاؤں میں ہے جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، تو آپ کے اوپر جمعہ فرض ہے. اور جب جمعہ فرض ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کمپنی کے ہیڈ سے، کمپنی کے مینیجر سے بات کریں اور اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کو 10 سے 15 منٹ کی اجازت دے جمعہ پڑھنے کے لیے. اگر اس کے باوجود وہ جمعے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا ذریعہ معاش تبدیل کریں، کمپنی کو چینج کریں اور کہیں اور جا کر ٹرائی کریں، کوشش کریں. دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ کمپنی کہیں شہر سے باہر بنی ہوئی ہے، مسجد بہت دور ہے، گاؤں بہت دور ہے، شہر بہت دور ہے، شہر گاؤں قصبے میں وہ کمپنی نہیں آتی ہے، تو پھر وہاں پر جمعہ فرض نہیں ہے، آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. مولانا دانش اشرف قاسمی حسن پور لوہاری سے معلوم کرتے ہیں، 2 بہنوں کی 2 بھائیوں سے ایک گھر میں شادی ہو گئی، دونوں کے یہاں بچے ہو گئے. ایک بہن اپنے بچے کو گھر پر چھوڑ کر مارکیٹ چلی گئی. وہ جب مارکیٹ چلی گئی تو بچہ بہت زیادہ رونے لگا. دوسری بہن گھر پر موجود تھی، یعنی اس کی خالہ. اس خالہ نے اس بچے کو دودھ پلا دیا. دودھ پلا دیا تو رضاعت ثابت ہو گئی. اب جس نے دودھ پلایا ہے مرضعہ، اس کی بیٹیاں اور یہ بیٹا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، ان کا سوال ہے. دیکھیے جناب، اگر اس بہن نے اس اپنے بھانجے کو دودھ پلا دیا ہے تو اب اس بیٹے سے مرضعہ یعنی دودھ پلانے والے کی بیٹیوں سے نکاح جائز نہیں ہوگا. وہ دونوں یا جو بہنیں ہیں اور وہ بھائی، وہ سب آپس میں رضاعی بہن بھائی ہو گئے، اب نکاح جائز نہیں ہے. ہاں، جس نے دودھ پلایا ہے اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی، اس بھائی سے الگ بیٹا، اس بھائی سے الگ بیٹی، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. محمد صدام جنجنو راجستھان سے معلوم کرتے ہیں، داڑھی کس صورت میں کٹانا جائز ہے؟ میرے چہرے پر بہت ساری فنسی وغیرہ کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے، تو کیا میں داڑھی کٹا سکتا ہوں؟ دیکھیے صدام بھائی، داڑھی کٹانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اگر ماہر حکیم، ماہر ڈاکٹر، آج ماہر حکیم MBBS ڈاکٹر مانے جاتے ہیں، اگر وہ کوئی مشورہ دے رہے ہیں ہلکے پھلکے بال کاٹنے کا، کچھ دوائی لگانے کا، تو آپ بصورت مجبوری ایسا کر سکتے ہیں. البتہ اسپیشل طور پر کہ بہت ساری فنسی ہو گئی ہیں لہٰذا داڑھی نہ رکھی جائے، اس طرح کا کوئی شریعت میں پراودھان نہیں ہے. ایک بھائی کا سوال ہے، انڈر ویئر پہن کر وضو ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور انہی کا دوسرا سوال یہ ہے
کہ انڈر ویئر پہن کر باہر گلی میں نہا سکتے ہیں یا نہیں. پھر ان کے بعد یہ ہے کہ یہ وضو جو کی ہے انڈر ویئر پہن کر، اسے پہن کر جو نماز پڑھی ہے اسے لوٹانا پڑے گا یا نہیں، اور جو غسل کیا ہے وہ غسل ہوا یا نہیں. دیکھیے، جو شریعت نے پردہ طے کیا ہے، جو اعضاء جن کا چھپانا فرض ہے، گھٹنے سے لے کر ناف تک کا جو حصہ ہے، یہ اگر آپ کھلا رکھتے ہیں تو شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے. آپ کے سطر کو کوئی دیکھے یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے انڈر ویئر پہن کر وضو کر لی تو وہ وضو ہو جائے گی، اس سے جو نماز پڑھی ہے وہ بھی ہو جائے گی. لیکن انڈر ویئر پہن کر وضو کرنا نہیں چاہیے. دعائیں وغیرہ بھی آدمی پڑھتا ہے تو سطر کھول کر اللہ کا نام لے اور دعائیں پڑھے تو یہ غیر مناسب معلوم ہوتا ہے. البتہ جو آپ کا سوال ہے، وضو بھی ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی. جو غسل انڈر ویئر پہن کر باہر گلی میں کیا ہے وہ غسل بھی ہو جائے گا. لیکن باہر جو نل پر سمرسیبل پر وہ غسل کر رہا ہے، وہاں سے دوسرے لوگ گزر رہے ہیں، عورتیں بھی گزر جاتی ہیں، تو یہ سطر کھول کر باہر نہانا یہ غیر درست ہے، صحیح بات نہیں ہے. اس طریقے پر باہر سطر کھول کر نہیں نہانا چاہیے. ماسٹر شعیب صاحب سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، لیڈیز پارلر جا کر میک اپ سیکھ کر اپنی دکان کر سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ماسٹر جی، میک اپ عورتیں کرتی ہیں. پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ کہاں تک جائز ہے. میک اپ کے بارے میں آپ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے میک اپ کرتی ہیں، کچھ چیزیں لگاتی ہیں، اپنا چہرہ بناتی سنوارتی ہیں، تو یہ جائز ہے. البتہ اگر آپ میک اپ اس لیے کرتی ہیں کہ میں باہر نکلوں غیر مردوں کی نظر پڑے تو یہ بالکل ناجائز ہے. پھر اس میک اپ میں بھی بھویں بنوانا، پلکوں کے اوپر سے بال اکھاڑنا یا کاٹنا، ان کی سیٹنگ کرانا یہ جائز نہیں ہے. دیگر میک اپ کوئی کریم وغیرہ لگانا وہ جائز ہے. اور جو پارلر میں کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اس کی پوری سیٹنگ کی جاتی ہے اور یہ بھویں بھی بنائی جاتی ہیں جو ناجائز ہے. جیسے جو لوگ نائی کا کام کرتے ہیں بال بنانے کا، ان کے لیے بال کاٹنا جائز ہے، لیکن وہاں پر لوگ داڑھی بھی بنواتے ہیں، اس لیے اس کام میں کمی آ جاتی ہے. اب یہ جو لڑکیاں پارلر پر کام سیکھیں گی تو پھر انہیں پورا کام کرنا پڑے گا، یہ بھویں بھی بنانی پڑیں گی، اور جو کچھ بال بھی کاٹنے پڑ سکتے ہیں، بال بھی کاٹنے جائز نہیں ہے عورتوں کو. تو لہٰذا یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام نہ ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. پارلر کا کام عورتیں نہ سیکھیں، نہ اس کی شاپ کھولیں، یہ غیر درست کام ہے. بہت شکریہ. تمام حضرات سے ہماری اپیل، آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پہنچ جائے. ہمارا پروگرام پہنچ جائے تو آپ سے ہماری اپیل یہ ہے کہ آپ اپنے 10 دوستوں تک واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے پروگرام کو پہنچا دیں اور یوٹیوب پر لائک اور شیئر کریں. کمنٹ باکس میں جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال لکھ کر بھیج دیں یا واٹس ایپ پر بھیج دیں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.